السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامیابی وعلیکم کے بعد السلام جی ورحمۃ اللہ کامیابی کے وبرکاتہ۔ بعد انسان کیا کرے؟ فخر کرے یا جشن منائے یا عاجزی اختیار کرے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جانے اور فتح مل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ آج ہم سورہ نصر میں اپنے لیے عمل کے پوائنٹ بھی نکالیں گے۔ اور اگر ہمیں کسی بھی میدان میں، کسی بھی علمی میدان میں، ہمارے گھروں کے معاملات میں کہیں پہ بھی ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں جشن منانے چاہیے، ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، یا اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے؟ آج ہم انشاءاللہ اس صورت میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی نحوی ترکیب کریں گے اور اس میں استعمال ہونے والے افعال، اسماء کو ڈیٹیل کے ساتھ کھول کر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، فعلیہ بن رہا ہے، وہ دیکھیں گے۔ تو سمینہ جی سب سے پہلے آپ تلاوت کر لیجئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ صدق اللہ صدق علیہ۔ اللہ۔ جی اکثر مفسرین کے نزدیک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری مکمل صورت تھی۔ یہ سورہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ دین اسلام کی تکمیل ہو چکی ہے یا قریب ہے یا ہو چکی ہے، اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف اشارہ بھی دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا کا مشن پورا ہونے والا ہے۔ یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا کہ ان کی وفات کا وقت جو ہے وہ قریب ہے۔ تو یہ ہمیں صحیح بخاری کی ایک حدیث سے بھی اس کا مفہوم ملتا ہے، جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوٹ فرمایا ہے، اور کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھ لیا کہ آپ کی وفات کا وقت قریب ہے۔ اور پھر انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کو ہم پہلے ایک ایک آیت کر کے اس کی نحوی ترکیب کرتے ہیں اور اس کے بعد تفسیر کے پوائنٹ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور پھر سارے عملی پوائنٹس بھی انشاءاللہ اس میں سے ہم نکالیں گے۔ تو سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے۔ تو اس کے اندر اذا آیا ہوا ہے۔ اذا ایک حرف ہے، ٹھیک ہے، اس کو حرف بھی کہا جا سکتا ہے، اسم بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی مختلف آراء ہیں، اس کے بارے میں مختلف تراجم کیے جاتے ہیں، اور اس کی جو ترکیب بھی ہے وہ مختلف انداز سے کی جاتی ہے۔ تو تھوڑی سی پہلے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی اور اس کے بعد پھر آپ لوگ آیت کو دیکھیں گے۔ اذا کے معنی جب، ٹھیک ہے، مستقبل کے معنی دیتا ہے، چاہے یہ ماضی سے پہلے ہی کیوں نہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں فعل ماضی کا ترجمہ گزرے ہوئے زمانے سے ہوتا ہے، جبکہ مضارع جو ہے اس میں حال اور مستقبل دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں۔ تو اذا اگر فعل ماضی سے پہلے آتا ہے تو ماضی کا ترجمہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ اذا کے مختلف اقسام ہیں۔ اذا ظرفیہ شرطیہ یعنی کنڈیشنل اذا ہوتا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، مطلب یہ پراپر ایک شرط کے لیے جیسے ادات و شرط ہوتے ہیں، حروف شرط ہوتے ہیں، یہ پراپر حرف نہیں ہے شرط کا، لیکن کنڈیشنل معنی میں بھی آتا ہے، یعنی کہ شرط کے معنی میں بھی اذا آتا ہے۔ اور اذا فجائیہ یعنی کہ اس میں اس کا معنی ہوتا ہے یکا یک یا اچانک کے، اور اس کی پہچان یہ ہے اذا فجائیہ کے بعد آپ کو عموماً ایک جملہ اسمیہ نظر آئے گا، جبکہ اذا ظرفیہ شرطیہ کے بعد آپ کو جملہ فعلیہ ہی نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہوتا ہے، تیسری قسم ہے اذا ظرفیہ،
اور ظرف آپ جانتی ہیں، ظرف اسماء ظروف میں نے سورہ کہف جب پڑھائی آپ کو تو اس وقت میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیے تھے کہ وہ اسم جو وقت یا جگہ کا بتائیں، یعنی کہ اگر وقت کا بتائیں گے تو وہ ظرف زمان ہوگا، اور اگر جگہ کا بتائیں گے تو ظرف مکان ہوگا۔ تو اذا جو ہے یہاں پر اگر صرف ظرفیہ لیں تو ظرف ہمیشہ آگے مضاف علیہ چاہتا ہے، وہ مضاف علیہ مفرد بھی ہو سکتا ہے، مرکب بھی ہو سکتا ہے، اور جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں ہم اذا کو ظرف لیں گے اور آگے آنے والے جملے کو مضاف علیہ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس آیت میں جو ہم ترکیب آج کریں گے انشاءاللہ وہ اذا ظرفیہ شرطیہ کریں گے۔ کیوں کریں گے وہ انشاءاللہ آگے ہم جاتے ہیں تو پھر دیکھیں گے۔ تو فجائیہ تو ہم کر نہیں سکتے کیونکہ اس کے بعد اذا کے بعد اگر جملہ اسمیہ آ رہا ہو تو فجائیہ ترکیب ہوگی، تو اس کا معنی اچانک یا یکا یک کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس کے معنی جب کے ہی آئیں گے اور یہ شرط کے معنی میں آئے گا۔ تو انشاءاللہ آیت کی ترکیب ہم سٹارٹ کرتے ہیں، تو مزید اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ سبیحہ جی آپ کر لیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا اس میں کیا جی، ہے اور جاء کیا ہے، ایک ایک کر کے بتائیں ساری بات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جب، یہ جب کے معنوں میں آئے گا۔ یہ اذا یہاں پہ شرطیہ ہے، ظرفیہ شرطیہ ہے، کیونکہ یہاں جب کا معنی آئے گا اور اس کے بعد جو ہے ایک مرکب آ رہا ہے، نصر اللہ، یہ مرکب آ رہا ہے، لیکن جا، یہ جا فعل ماضی ہے اور اس کا جو روٹ ورڈز ہیں وہ جیم، یا اور حمزہ ہے۔ لیکن اس کو جب یہ جیا آ بنتا تھا تو اس لیے اس کو آسانی کے لیے جا آ کر دیا، اور یہ باب دعاد ہے، اور آ گئی یعنی کہ جب مدد آ گئی، آگے یہاں پہ آئے گا نصر اللہ۔ اچھا اچھا سبیحہ جی، یہ جی یا آ ہے، آسانی کے لیے اس کو جا آنے کو کیا، ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ہے پچھلے لیسن میں آ، اجوف کا، ٹھیک ہے۔ وہ انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو پھر آپ کو اور جی واضح جی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جی، ٹھیک ہو تو گیا، جی ٹھیک آسانی ہو کے گیا، لیے نہیں کیا، یہ قاعدے کے جی مطابق جا آ قاعدے کے بنا ہے۔ مطابق اس کو جو چلیے بنایا ہے۔ جی تو نصر جو ہے یہ اسم ذات ہے، اس کا مدد ہے، مطلب ہے مدد، نصر۔ تو نصر اللہ یہ اسم تھا اور اللہ تعالیٰ بھی اسم ہے، تو یہ دونوں ملا کے مرکب اضافی بن گئے، اور نصر ہوں، نے اللہ ہی کو مجرور کر دیا، نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ اور یہ نون سواد را ٹھیک ہے، را جو ہے یہ باب نون سے ہے۔ اور پھر ہوں والفتح، ول حرف عطف ہے، اور الفتح یعنی کہ مدد ہوں بھی آ گئی اللہ کی، اور فتح، فتح بھی آ گئی۔ اور یہ فتح جو ہے یہ ہوں بھی اسم ذات ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری فتوحات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو عطا فرمائی، یہ ان کے بارے میں ایک پیشین گوئی بھی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد بالکل آ ٹھیک، جائے، فتح نصیب ہو جائے۔ اب اس فتح سے مراد کسی ہوں، مارکے میں فتح نہیں، بلکہ وہ فیصلہ کن فتح ہے جس کے بعد ملک میں کوئی بھی طاقت اسلام سے ٹکر لینے کے قابل نہ رہے، اور یہ امر واضح ہو جائے کہ اب عرب میں اسی دین کو غالب ہو کر رہنا ہے۔ بعض مفسرین نے اسے فتح مکہ مراد لیا، لیکن فتح مکہ تو 8 ہجری میں ہو گئی، اور اس صورت کا نزول 10 ہجری کے آخر میں ہوا، اور یہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں، بہت سے صحابہ کرام کی روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی یہ قول ہے کہ قرآن مجید کی یہ سب سے آخری صورت ہے، تو پھر یہ فتح مکہ کے ہوں۔ بعد ہی نازل ہوئی ہے، اور لیکن اس جی کے بعد آخری آخری صورت سے مراد، آخری صورت سے مراد مکمل مفسرین یہ صورت، لکھتے ہیں کہ مکمل آخری صورت، یعنی کہ جو جی نازل ہوئی مکمل نا، آخری مکمل صورت، صورت جو نازل ہوئی اس کے وہ بعد آیات آخری ہے، تو نازل ٹھیک ہے ہوتی رہی ہیں، جی جی، تو جی۔ لیکن مکمل صورت آخری یہ والی تھی۔ اور فتح مکہ ویسے تو فیصلہ کن فتح ہی تھی کہ اس کے بعد مشرکین عرب جو ہیں ان کی ہمتیں اللہ رب العزت نے پست کر دیں، لیکن اس کے بعد بھی کافی ان میں دم خم باقی رہا، اور طائف اور حنین کے مار کے اس کے بعد ہی پیش آئے، اور عرب پر اسلام کا مکمل ہوں غلبہ ہونے میں تقریباً 2 سال صرف ہوئے۔ ہوں بالکل ٹھیک، بہت اچھا ماشاء اللہ آپ نے بتایا۔ تو جا ہمارے پاس فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور ہمیں پتہ ہے جب فعل کا پہلا یا چوتھا صیغہ آ جائے تو فاعل ظاہر ہو سکتا ہے، آگے کوئی مرفوع اسم ہو
تو وہ اس کا فائل بنا سکتے ہیں ہم. تو نصرو، نصرو بغیر تنوین بغیر الف لام کے ہے تو یہ مضاف بنے گا، اور آگے آنے والا اس کو کنفرم کر رہا ہے جب وہ مضاف یعنی علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ مجرور بھی ہے. تو یہ مرکب اضافی کی کنسٹرکشن میں مرفوع اسم بن رہا تھا. ٹھیک ہے، مرفوع یعنی کہ مضاف کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے وہی ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس کا اعراب کیا ہے. تو یہ جو ہے وہ فائل بن جائے گا جاء فیل کا. تو یہ اکیلا فائل نہیں بنے گا، آگے واو عاطفہ آ رہا ہے، اور الفتح جو ہے نا وہ عطف ہوگا نصرو کے اوپر، یعنی مضاف مضاف کے اوپر عطف ہو کر یہ، یعنی کہ یہ دونوں نصرو مضاف معطوف علیہ، اور الفتح معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ مضاف بنیں گے، اور اللہ ہی جو ہے وہ مضاف علیہ ہو جائے گا، یعنی کہ مدد بھی اللہ کی تھی اور فتح جو ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھی. ٹھیک ہے، دونوں کے لیے ایک ہی مضاف علیہ استعمال ہوا ہے. تو نصر مضاف جو ہے وہ اکیلا مفرد فارم میں نہیں ہے بلکہ مرکب عطفی کی فارم میں مضاف آیا ہوا ہے. نصر یہاں پر مضاف، اور یہ اس کو معطوف علیہ کہیں گے، اور والفتح کو معطوف کہیں گے. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مضاف بنا، اور اللہ ہی جو ہے وہ مضاف علیہ. اور یہ یوں یہ نصر اللہ والفتح یہ پورا کا پورا فائل بن گیا جاء فیل کا. ترجمہ آپ جانتی ہیں کہ ہم کیسے کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم فائل کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اگر مفعول یا متعلق ہوتا تو اس کا ترجمہ کرتے، اور آخر میں ہم نے فعل کا ترجمہ کرنا تھا. تو اب یہاں پر چونکہ متعلق اور مفعول وغیرہ نہیں ہے تو سب سے پہلے فائل کا ترجمہ کریں گے، اور فائل کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہم اذا کا ترجمہ کریں گے، جو کہ یہاں پر ہم نے کہا کہ شرط کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اور اس کو اب اذا کو ظرفیہ شرطیہ کہہ کر ہم نے چھوڑ دینا ہے، اس کو کچھ ترکیب میں نہیں بنانا. آگے آنے والے جملے کو ہم نے شرط بنائیں گے. ٹھیک ہے، جاء نصر اللہ والفتح، یہ ہمارے پاس شرط ہوگی کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. ٹھیک ہے، اب ہم نے سب سے پہلے فائل کا ترجمہ کیا ہے، جب کے بعد نا اذا حرف کے بعد جب ہم ترجمہ کیا ہے تو اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. ٹھیک ہے، تو اب آ گئی نہیں ترجمہ کیا، آ جائے ترجمہ کیا ہے. جب بھی اذا آ جائے گا تو اس کا ترجمہ مستقبل میں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک پوائنٹ سمجھ آ گئے؟ کسی کو کنفیوژن ہو تو جی پوچھ میم، سکتے ہیں، ورنہ ہم پھر آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں آگے چلتے ہیں. جیسے جیم یا حمزہ حروف مادہ باب دعا سے ہے جا یج ی او. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے اجوف اجوف کا جو یائی ابھی ہم نے. ٹھیک ہے، اجوف یائی ابھی ہم نے پڑھا ہے پچھلے ہی لیسن میں. تو اجوف یائی میں جا فعل ماضی تھا، تو قاعدہ کیا تھا کہ حرف علت میں متحرک بتاؤں، ہو، جیسے آپ میں یہاں پر بتاؤں دیکھ اس کا. سکتی ہیں. جی جی بتائیں 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 یہ ہے بتائیں. نا کہ یہ ہے کہ اس میں یہ حرف علت جو ہے نا متحرک، اور پیچھے جو ہے نا یہ ماضی کا میں بتا رہی ہوں. نہیں، یہ جو ماضی میں ہے کہ حرف علت متحرک اور اس کے پیچھے حرف آنا زیر ہو، تو حرف علت جو ہے نا وہ الف میں بدل جاتا ہے. تو حرف ماں قبل علت فتح ہو، ماں فتح ہو، قبل جی جی فتح جی ہو، جی، زیر فتح، نہیں، سوری. زبر ہو. تو ٹھیک ہے، حرف علت جو ہے نا وہ الف میں بدل جاتا ہے پھر. تو الف میں بدل جاتا ہے. تو یہ جو اسی یا طرح تھا نا. مظاہرے کا جو، جی جی، اسی طرح مظاہرے ہاں میں جو ہے نا وہ بنتا تھا کیا بتاتا یج یج ہی او. تو اس میں یہ ہے ہاں کہ جی. حرف علت متحرک ہو اور پیچھے جو ہے نا حرف جزم ہو اگر، تو حرف علت جو ہے نا اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دیتا ہے اور اس کے موافق شاباش. نہ اپنا اپنے آپ کو بدل. اس طرح اس نے جو ہے نا اپنی حرکت جو پیچھے کر دی، بدل دے دی جی نے. ہوں تو یہ ٹھیک ہے، یہ جیم پہ جزم دیا تو اس نے پیچھے کا بن جائے گا یجی او. ایسے ہی شاباش. ہوگا نا، یجی او بالکل ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے، یہ آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے، یہ دیکھیں جہاں میرا کرسر ہے یج نہیں، ہی میرے او میرے تھا. مجھے شکلیں نظر نہیں ٹھیک آ ہے، رہی اس وقت. جی یہ جی. دونوں اسکرین آپ کو نظر نہیں آ رہی. آپ اپنے نہیں پارٹیسپینٹ نہیں. والا آف کریں تو آپ کو اسکرین نظر آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اوکے. تو یہ بالکل ایسے ہی بن جائے گا. تو جا کیسے بنا؟ جا اجوف یائی کے مطابق یہ الف سے، یعنی کہ جو حرف علت یا تھی یہ الف سے بدلی ہے قاعدے کے مطابق. ٹھیک ہے، تو جی میم. چلے ماشاءاللہ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں اگلے حصے کو. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. تو یہ رافعہ آپ کر لیں. جی میم انشاءاللہ. میم اس سے بعد تھوڑا سا یہ بتاؤں گی کہ یہ جو سورت ہے سورہ نصر یہ مدنی ہے، اور اس کا نام جو ہے نا سورت تودی تھا. کیا لفظ یہ کیا بن تھا؟ سورت تودی، یعنی کہ رخصت کے معنی میں آ رہا ہے اس کا.
یعنی کہ آپ صلی اللہ اچھا علیہ وسلم کی وفات قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے نا، تو اس لیے اس کو سورۃ التودیع بھی کہا گیا ہے، اس سورہ کو۔ اچھا، اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے، یہ انشاءاللہ جی میں ہمارا جی ہمارے ساتھ ہیں تفسیر کے پوائنٹ، ہم ان سے انشاءاللہ آخر میں شیئر کریں گے، جی ابھی آپ صرف اس کا گرامیٹیکل انالیسس کریں، میں ٹھیک ہے؟ جلدی جلدی شاید چلی جو نا، اس لیے میں کہا دو ہم، چار پوائنٹ بتا ہی چلیں دوں چلیں پھر۔ چلیں، کوئی تو بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ ہے آسانی کہ یہ پیدا کرے۔ تو کار بتا دوں دو چار تھوڑے سے پوائنٹ۔ چلیں، بتا دیں بتا دیں۔ تو اس صورت کو نا قرآن پاک کی آخری صورت اس لیے کہا گیا کہ اس کے بعد کوئی جو نا کوئی صورت جو ہے نا نازل نہیں ہوئی، یعنی کہ مکمل صورت جو ہے نا اس کے بعد نازل نہیں ہوئی، جیسے کہ سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت، اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ مکمل صورت اس سے پہلے سورۃ فاتحہ ہی نازل ہوئی تھی۔ یہ سورہ اقرا جو کہ اقرا اور مدثر کی آیات ہے نا، اس سے پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن مکمل سورہ سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہ کہا گیا کہ یہ سورہ جو ہے سورہ نصر، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے نا آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اس کے بعد نازل ہوئی۔ ان دونوں کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ سورہ نصر اور یہ جو آیت الیوم اکملت، یہ ان دونوں کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئی تھنک 80 روز 80 روز کے اچھا، بعد ان کے اس میں وفات پا گئے رافعہ جی، اس میں ہم اتنا اوتھینٹک نہیں بول سکتے نا، اب تقریباً، کیونکہ اس میں کم و بیش، اختلاف جی ہے۔ جی ہاں جی، جی، اس میں اختلاف ہے، تو کم و بیش ہمیں اصل میں، ہاں اصل میں تو تو ہمارا جو ٹارگیٹ ہے نا، وہ ہمارے جی لیے جی کیا پیغام ہے اس صورت میں، ٹھیک ہے؟ وہ جی جی پیغام ہم پر واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس نے پر آپ کو اشارہ دے دیا تھا کہ آپ کی وفات اب قریب ہے، جی ٹھیک جی، ہے؟ اس پر سب اتفاق، اس پر سارے اتفاق یہ کرتے ہیں نا، ہوں سارے مفسرین، کہ یہ آیت جو ہے نا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ ہے نا فتح مکہ سے، اس کی مراد فتح مکہ ہے، اور اس میں اختلاف یہ ہے کہ یہ سورج فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی یا بعد میں، کیونکہ لفظ اس جاء سے ظاہر تو نا قبل فتح مکہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نزول غزوہ خیبر سے لوٹنے کے وقت بیان کیا گیا، اور خیبر کی فتح جو ہے نا فتح مکہ سے ان کے مقدم معلوم ہوتی ہے، معروف ہوتی ہے، تو اس کا اصل بھی یہ ہے کہ نزول فتح مکہ سے پہلے ہوا، کیونکہ فتح مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کا جو عرصہ ہے وہ کم و بیش 2 سال ہے۔ فتح مکہ جو ہے وہ 8 ہجری میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کا ہے وہ 11 ہجری ہے۔ تو اس کا نزول جو فتح مکہ یا حجۃ الوداع میں نازل ہونا یعنی کہ بیان کیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھی ہوگی، جس سے لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ بھی صورت جو ہے نا نازل ہوئی ہے۔ یہ ہے کہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت کا وقت جو ہے نا قریب آ جانے کی طرف اشارہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ ویسے تو اس دنیا میں قیام کا جو کام آپ کا تو وہ پورا ہو چکا ہے، اور آپ اپنے رب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کہا گیا کہ تسبیح اور استغفار کریں۔ اور ایک روایت میں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کے سامنے اس کی تلاوت فرمائی، جن میں حضرت ابوبکر اور سعد بن ابی وقاص وغیرہ موجود تھے، سب اس کو سن کر خوش ہوئے کہ اس میں فتح مکہ کی خوشخبری ہے، مگر حضرت عباس جو ہے نا وہ رونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رونے کا کیا سبب ہے، تو حضرت عباس نے کہا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جو ہے نا وہ پوشیدہ ہے، یعنی کہ اس کی طرف اشارہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی تھی کہ، لیکن صحیح بخاری میں ہے کہ یہی مضمون روایت ہے کہ یہ ایسا ہی ہے، اور اس میں بھی یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ نے سنا تو فرمایا کہ اس صورت کے مفہوم سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ورائت الناس کے فتح مکہ سے پہلے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی جو ہے نا اس کی حقانیت پر تقریباً یقین ہو چکا تھا، مگر اسلام میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے نا کون تھے وہ قریش کی مخالفت کے خوف سے یا کسی وجہ سے وہ رکے ہوئے تھے، تو فتح مکہ نے وہ رکاوٹ دور کر دی، اور لوگ فوج در فوج کہ بہت زیادہ گروہ در گروہ لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہونے لگے، تو تقریباً یمن سے تقریباً 700 یا 800 بتایا گیا ہے مسلمان جو ہے نا وہ جو مسلمان ہو کر جو راستے میں اذیتیں دیتے اور قرآن پاک پڑھتے، تو اس طرح عرب جو ہے نا فوج در فوج ہے نا ہو کر وہ عرب میں داخل ہو رہے تھے، اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ جب وقت موت کا قریب محسوس ہوئی تو آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ تسبیح کریں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم
जब कोई नमाज पढ़ते तो ये दुआ जरूर करते, सुबहान रब्बाना व बिहम्दी रब्बाना इग़फिरली। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि इस सूरत के नाज़िल होने के बाद उठते बैठते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते जाते हर वक्त ये दुआ पढ़ते, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि इस्तगफार की कसरत कर दी थी उन्होंने। और फरमाते थे कि हम्म। मुझे इसका हुक्म दिया गया कि इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फत्ह, इनके इसकी तिलावत का हुक्म दिया गया है। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि इस सूरत के नाज़िल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत में बड़ा इनके बहुत ज्यादा मुजाहिदा फरमाया, यहाँ तक कि आपके पाँव सूज जाते थे इस सूरत के नाज़िल होने के बाद। तो अब मैं इसकी आती हूँ, कौन सा था मेरा आयत आयत नंबर 2। आयत आयत नंबर 2 थी, वो क्या थी? वराइतन वह जो है ये है हरफे इल्लत। वाह नहीं, वाव पढ़ेंगी इसको, ठीक वाव है, वाव वाव। वाव वाव ये है हरफे हरफे इल्लत है ये, सॉरी हरफे इल्लत कह रही हूँ, हरफे अतफ। शाबाश। राइता ये फेल है, और इसका मादा है रा आइन और या, और रा, इसका फाइल हमजा हम, और हम या। नहीं रा हमजा और या, सॉरी। हम्म। फाइल अंता होगी। ठीक है। तो अलनास की तरफ आते हैं, ये है इसम, और हम्म। ये नसब है, और ये जो है ना क्या बन रहा है, नसब है तो ये रायता का मफूल बन जाएगा ना ये फिर। मफूल बन जाएगा, क्योंकि मफूल राइता जो है ना, नसब वाला। जी मैम। हाँ, पहला और चौथा सीगा अगर फेल की गर्दान का हो तो उसका फाइल जाहिर हो सकता है, और वो मरफू फॉर्म में होगा तो फाइल बनेगा। ठीक है, अब मरफूल। यहाँ तो ये अन्नासा मफूल बन रहा है ना, मंसूब फॉर्म में है। तो जी रईता का फाइल अंदर से ही निकाला आपने, जो अंता आपने कहा, और अन्नासा जो है ये इसका मफूल हो गया। और इतने हिस्से मफूल। को ही पहले जोड़ लें तो क्या जी होगा, तर्जुमा क्या करेंगी? पहले फाइल का, वा- फिर जी मफूल का, और उसके बाद फेल का। जी जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप लोगों को देखें, देखें, आप शाबाश। देखें। ठीक है, अब यद आगे चलें। अब आगे चलें। यद गुलूना ये है फेले मजारे, और ये है जमा मुजक्कर गायब। तो फिर इस तरह शाबाश। इसकी हो जाएगी, इसकी इसकी की फाइल क्या बनेगी, जब मुजक्कर गायब होम होम होम, इसकी फाइल हो जाएगी होम। और शाबाश। ये क्या हो जाएगी, ये जो ना फी ये दीनिल्लाही अफ, ये ठीक हो क्या गया, बना? ठीक हो गया मैं जरा। फी ये हरफे जर है, तो ये दीनी ये भी इसम है, और ये मजरूर है। तो इस तरह ये जार हम्म। मजरूर मरकबे जारी बन गया। तो हम्म। लेकिन दीनी जो है ना ये एट अ टाइम मुजाफ भी है अल्लाह का। अल्लाह का, शाबाश। तो अल्लाह जो है ना ये इसम है, और ये इस वक्त क्या है, मुजाफ अलैह भी बना है दीनी का। तो इस तरह ये यानी कि मरकबे इजाफी भी। दीनिल्लाही, जी जी ये एट अ दीनिल्लाही टाइम। मुरकबे इजाफी, फी जी जारा के जी लिए मजरूर हो गया। मजरूर हो गया, ये बन गया मरकबे जारी जो है ना बन गया। तो ये है मुतल के फेल पिछले के लिए, इसके पीछे कौन सा फेल है, यहाँ यदखुलून के लिए ये मुतल के फेल बन मुतालिक जाएगा है। ना। फेल बिल्कुल इसके बिल्कुल पिछला जो ठीक। है। ठीक ठीक हो गया। ठीक हो फी गया। दीनिल्लाहि अब आपने, अफवाजा। हाँ, अब अफवाजा का आपने फाइल भी निकाल लिया, मुतालिक भी निकाल लिया, जुमला फेलिया बना रही है ना, फेल भी मौजूद है। जी जी तो जी जी कौन सा रह गया? अफवाजन। ये अब क्या अफवाजन, बनेगा? ये तो है तो इसम है ना, हाँ, और ये इस मंसूब है ना। वक्त। मंसूब जी इसम जी क्या बनता है जुमला फेलिया में? मंसूब इसम जो है ये फाइल मंसूब है, तो ये क्या हाल बनेगा। नहीं, मंसूब इसम जुमला फेलिया में मफूल बनता है ना। मफूल सॉरी सॉरी, वो मैं पिछले के उसको हम हाँ, हाल देखे थे, मफूल आ हाल जाएगा भी ना बना ये। सकते हैं, लेकिन मफूल हाँ मंसूब होता है, तो बस से सादा रखें, इसको मंसूब जी करें। जी हाँ जी। जी मफूल। मफूल बन जाएगा ये, हाँ जी। ठीक। तो इस तरह ये पूरा चलिए। जुमला जो है ना ये बन जाएगा, जुमला फेलिया हो जाएगा ना। जुमला फेलिया हो जाएगा। और अब ये जुमला फेलिया, इसके बारे में दो आराय हैं, ठीक है, दो जी राय मैं, हैं इसके बारे में। एक तो ये है ना कि इजाक पे ये जा रहा है, जैसे कि जैसे जो तर्जमा हमने जा का किया था ना, वही हम रायता भी उसी के मुवाफिक जा रहा है इजाक की वजह से। हम्म। ऐसे ही है ना, जैसे आपने कहा मैं था कि इजा जा कराते हैं, एक फिर। मिनट, एक जी मिनट, जी एक मिनट। यहाँ पर पहले इसको जोड़ लेते हैं, फिर इसको जा के साथ दोबारा जोड़ते हैं, ठीक है। जी जी रईत जी अन्नासा को आपने जुमला फेलिया बना दिया, रईता फेल, अंता फाइल और अन्नासा मफूल।
ठीक। जी जी अब जी यहाँ पर कोई कनेक्टर नहीं है, ना कोई वाव है ना कोई और है, यहाँ पर जी अगेन एक जुमला फेलिया बन रहा है जो आपने यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा बना दिया। अब जी जी इस जुमले को दो आरा है, या तो हम राइता का दूसरा मफूल बना दें ये पूरा जुमला, क्योंकि जुमले की फॉर्म में भी मफूल आ सकता है ना, जी कि जी। आपने, आप देखें, या आपने आपने देखा अन्नासा लोगों को, अब क्या करते हुए देखा, ये दो मफूल फौज इसमें दर जो फौज। इसमें दो मफूल आ रहे हैं ना। जी दूसरा मफूल कह सकती हैं आप, ठीक है, दू, कि जी आपने देखा, क्या देखा, कि लोगों का लोगों को फौज दर फौज दाखिल होना किसमें, अल्लाह के दीन अल्लाह में। के दीन में, ठीक है, तो कि आप आप ये जो देखें कि जुमला एक। है ना, जी जी ये जी दूसरा जो जुमला है, ये मफूल बना देंगी रायता फेल का, एक राय ये जी है। जी दूसरी जी राय ये है कि अन्नास का इसको हाल बना दिया जाए, कि लोगों का ये हाल है कि वो अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं। तो दोनों तरह से ही मतलब मफहूम तो समझ आ जाती है बात। तो असल में फिर ये सारा जुमला जो है ये जुड़कर ये ये अतफ हो हाँ, जाएगा किस जुमले के ऊपर, पिछले ये पिछले जो जुमले जा के लिए, आ वाला जुमला है। ठीक उसके है, लिए वो यानी कि मातूफ हो जाए। जी हाँ जी, इसके लिए ये सारा हिस्सा, यानी कि आयत नंबर 1 जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, इतना पूरा हिस्सा अब ये शर्त बन रही है, ये कंडीशन है। ठीक है, ये जी हाँ शर्त रखी जा रही है। अब आगे से इंशाल्लाह जवाब शर्त हम देखते हैं, जी। और जवाब शर्त जो है वो शुरू हो रही है। अ, आगे इंशाल्लाह फा से शुरू अस्तगफिरुल्लाह। हुई है, वो भी हम देखते हैं। पहले सबसे पहले राइता को देख लेते हैं। जैसे आपने भी बताया कि रा हमजा या ये हरूफ मादा है, इसमें देखें कि हमजा आ रहा है हरूफ मादा में, महमूज भी हो सकता था, और ये या आ रहा है लाम कलीमा की जगह पर, यानी कि नाकिस के कवायद भी होंगे। तो नाकिस अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो वो तब डिस्कस करेंगे। और महमूज का कायदा हमें पता है कि जब दो हमजा जमा होते हैं, तो यहाँ पर तो कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट नहीं हो रही, इसलिए कवायद ही अप्लाई नहीं होंगे। और आपको याद होगा कि हमने कहा था कि महमूजुल फा जब होगा तो उसी पर कवायद लगते हैं, आइन और लाम पर नहीं लगते। तो ये महमूजुल आइन है, इसलिए इस पे तो कायदे कोई अप्लाई नहीं होंगे। तो रा या से रा या रा, ठीक है, रा या से। अब रा कैसे बना, ये नाकिस के कवायद है, ये इंशाल्लाह कायदा हम अगले लेसन में पढ़ लेंगे, तो फिर ही हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो रअयता, इसी की जब गर्दान रा की पड़ी तो रअयता बना। ठीक, यदखुलूना हमारे पास दाल खा और लाम हरूफ मादा बाब नून से है। दाखला यदखुलू दुखूलन, दाखिल होना, किसी से मुलाकात करना। तो यहाँ पर ये दाखिल होना के माना में आ रहा है। ठीक, और इसके बाद हमें अगले हिस्से में जो आयत नंबर 3 है, एक फा नजर आ रहा है। सबिहा जी, आप इस इन पॉइंट्स को जरा गौर से देखें, क्योंकि आपका पिछले दिनों एक सवाल भी मेरे पास इस हवाले से आया था कि जवाब शर्त पर फा किन वजूहात की बिना पर आता है। जवाब शर्त जुमला इस्मिया हो तो फा का दाखिला जरूरी है। जवाब शर्त कद से शुरू हो रहा हो, या जवाब शर्त सीन से, यानी कि सीन और सोफा वाला जो हमने पढ़ा है हरफ इस्तिकबाल, अगर उससे शुरू हो रहा है तो जवाब शर्त पर फा आएगा। जवाब शर्त पर का अन्ना मा हो रहा हो तो फिर भी फा दाखिल होगा। जवाब शर्त अगर लन से शुरू हो रहा हो तो फा पहले आएगा। ठीक है, जवाब शर्त फेले जामिद हो तो भी फा आएगा। जवाब शर्त में अगर तलब और अमर और मतलब नहीं का मफहूम या इस्तिफाम का मफहूम हो तो भी इस पर फा दाखिल होगा। और इस आयत में जो इस्तेमाल हुआ है वो ये अमर वाला सीगा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, जवाब शर्त में मा नाफिया होगा। फा के मुख्तलिफ यानी कि लिखने का रस्मुल खत फा का एक ही है। फा इसी तरह से लिखा जाता है जब ऐसा हरफ आता है, लेकिन फा मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल होता है। फा आतिफा भी होता है, फा जो है वो सबबिया भी होता है, फा जवाब शर्त पर भी दाखिल होता है, फा जो है वो फसीहा भी होता है, और भी फा के नतीजिया भी होता है। फा के और भी मुख्तलिफ नाम है। ठीक है, फिर इन नामों के मुताबिक इसका तर्जुमा किया जाता है। इसको पहचानने का मकसद क्या है, इस पहचान के बाद आप इसका तर्जुमा करने में आपको आसानी रहती है। तो यहाँ पर ये फा जवाब शर्त के तौर पर आया हुआ है। और जवाब शर्त जो है वो आप देखें कि शुरू हो रही है सब भी से। ठीक है, और सब भी जो है वो आप जानती हैं कि ये
سین با اور ہاں فعل حروف مادہ فعل امر اور فعل امر ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کے اوپر فا آیا ہوا ہے۔ اور فا ہر بار نہیں آئے گا جواب شرط پر، یہ 9 وجوہات ہوں گی تو فا جواب شرط پر آئے گا، ادروائز فا جواب شرط پر نہیں آئے گا۔ ویسے ہی ہمیں پہچاننا پڑے گا کہ یہاں سے جواب شرط شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر فا کی جو 9 وجوہات آپ کے سامنے لکھی گئی ہیں وہ آپ اپنے نوٹس میں ایڈ کر لیجئے گا، اور جب جب فا ایز اے جواب شرط آئے تو اس سے پہلے آپ مطلب اس کے بعد آپ کو ان 9 میں سے کوئی نہ کوئی پوائنٹ نظر آئے گا۔ تو جیسے آج نظر آیا کہ یہ فعل امر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کون کرنا چاہے گا اس کی میم ترکیب؟ یہاں پر سبیہ یہ آپ جو میم یہ جو حرف جزیہ ہوگا نا یہاں پر اس میں فسب بھی میں یہ جو فا ہے یہ جزیہ نہیں ہوگا جب بدلا دیا جائے گا ان کی جزائیہ مین دیٹ جواب جزا شرط والا جواب جزا شرط والا جب جواب بدلے کے شرط میننگ والا بدلے کے میننگ میں آئے گا ہاں مطلب کہہ سکتی ہیں آپ، جیسے آپ کہتے ہو کہ اگر آپ یہ کرو گے تو یہ ہاں ہوگا، جی جی شرط ٹھیک جی ہے۔ جی ٹھیک تو جزا مطلب یہ والا پیٹرن ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ فا جو ہے وہ ہمارے پاس جواب شرط کے طور پر آیا ہوا ہے، اور سب اب جو حرف ہوتا ہے نا اس کو ہم ترکیب میں کچھ نہیں بناتے، اس کو بس حرف کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سب بھی جی ہمارے پاس فعل ہے، میں کر دوں اس اور کو؟ یہ چلے چلیں آپ کر دیں، سبھی آپ کر دیں۔ جی فسبح، پس تسبیح کیجئے، سبح جو ہے سین با ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل امر ہے اور باب تفعیل ہے، اور اس میں یہ واحد مذکر حاضر ہے۔ تو بس آپ تسبیح بیان کریں، بحمدی، با حرف جر ہے، اور حمدی، حمد اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے معنوں میں، اور بحمدی مرکب جاری بن گیا تعریف کے ساتھ۔ ربی کا، ہوں رب رب وہ ہوتا ہے جو نقطۂ آغاز سے لے کے نقطۂ اختتام تک تمام قسم کی جو ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، وہ رب ہوتا ہے۔ تو اس رب کا، آپ کے، یہ کا کی ضمیر ہے اور ربی کا دونوں مل کے مرکب اضافی بن گئے۔ ہوں۔ یہ یہاں پیچیدہ مرکب اضافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حمدی جو ہے وہ مضاف، ربی مضاف علیہ، اور ربی ایٹ دی سیم ٹائم مضاف بھی بن رہا ہے اور کا جو ہے مضاف علیہ، یعنی کہ دو مرکب اضافی ایک ہی اس میں جمع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی، واو حرف عطف اور استغفر غین فا را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور باب استفعال ہے، یہ فعل امر ہے اور واحد مذکر حاضر ہے، اور یہ اس کا طلب کرنا یا خواہش کرنا، مانگنا کے معنوں میں آتا ہے کہ آپ مغفرت مانگیے، وستغفر، اور آپ مغفرت مانگیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف آیا ہے، اللہ تعالیٰ سے، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیے۔ تو یہ سارا مل کے ہو گیا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ۔ اب اور یہاں پر سبح فعل امر، ٹھیک ہے، اور جی انتا فاعل، اور بحمدی ربی کا یہ متعلق فعل، یہ جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ ہو جائے گا، اور استغفر فعل، انتا فاعل اور ہو مفعول کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا، اور یہ دونوں آپس میں عطف معطوف ہو کر یہ فا کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں سے جواب شرط شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جواب جی شرط آ جائے گی، اور جی پھر ترجمہ اس کا مراد کرتے ہیں۔ جی ہم سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا کرنا بھی ہے، اور اس کا شکر ہوں ادا کرنا بھی ہے، اور حمد کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی آتا ہے، اور تسبیح سے مراد اللہ تعالیٰ کو ہر لحاظ سے پاک اور منزہ قرار دینا ہے۔ اس موقع پر یہ ارشاد کہ اپنے رب کی قدرت کا یہ کرشمہ جب آپ دیکھ لیں، یعنی کہ جو پہلے آیا ہے جس کو ہم جواب شرط کر رہے ہیں، تو جب آپ یہ کرشمہ دیکھ لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی ہے اور تسبیح کے ساتھ، اور اس حمد کا مطلب یہ ہے کہ اس عظیم کامیابی کے متعلق آپ کے دل میں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ یہ سب میرے کمال کا نتیجہ ہے، بلکہ اس کو سراسر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھنا چاہیے، اور اس کو ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی ہو، اور اس امر کا اعتراف کرنا کہ اس کامیابی کی ساری تعریف اللہ ہی کو پہنچتی ہے۔ اور پھر تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس سے پاک اور منزہ قرار دینا کہ اس کے کلمے کا بلند ہونا کسی انسانی سعی و کوشش کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہمارا دل اس بات سے لبریز رہے
کہ ہم جتنی بھی کوشش کرتے ہیں یا یا محنت کرتے ہیں یا جو بھی جدوجہد کرتے ہیں، کامیابی اللہ کی تائید اور نصرت پر ہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے بندے سے جس طرح کے کام چاہتا ہے لے سکتا ہے، کہ اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ خدمت آپ سے لی، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خدمت لی، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اپنے دین کا بول بالا کروایا۔ تو اس کے علاوہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنے کا ایک پہلو تعجب کا بھی ہے، یعنی کہ جب کوئی ایسا عجیب واقعہ پیش آتا ہے تو آدمی ایک دم کہتا ہے سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کی قدرت سے ایسا حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا، ورنہ دنیا کی کسی طاقت کے بس میں نہیں تھا کہ ایسا کرشمہ اس سے صادر ہو سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس ساری باتوں کے، اس ساری کامیابیوں کے جواب میں بہت زیادہ تسبیح کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے۔ بے شک۔ بالکل۔ گو کہ اچھا میم یہاں پر یہ دیکھیں، میم ایک منٹ، یہ جو کہ گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، لیکن جو ہے نا یہ پیغام پوری امت مسلمہ کے لیے تھا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ پیغام تھا، لیکن مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے کہ یعنی آپ کو جب بھی کوئی کامیابی دیکھیں تو مت بھول جائیں اس پر، یعنی کہ یہ، لیکن جب بھی کوئی کامیابی دیکھیں کوئی بھی ایسا تو اس پر فوراً استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ یہ سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن یہ پیغام گو کہ یہ امت کے لیے ہے، لیکن مخاطب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک۔ اچھا صبا، ہم نے باب تفعیل کے بارے میں پڑھا ہوا ہے نا، کہ باب تفعیل جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، کسی کام کا لگاتار بتدریج ہونا، آہستہ آہستہ ہونا، یعنی کہ تسبیح ایک بار کر دینا کافی نہیں ہے، اس عمل کو برقرار رکھنا، جیسے سبیحہ جی نے اور رافعہ جی نے بہت اچھے سے بتایا، اور مختلف جو ہے وہ ریفرنسز بھی دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر و بیشتر تسبیح کرتے ہوئے پھر دیکھا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ باب تفعیل سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کام کا متواتر ہونا، بار بار ہونا اور لگاتار ہونا، یہ خصوصیت ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھی تھی۔ اور غین فارا حروف مادہ باب استفعال، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں طلب کے معنی پائے جاتے ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے کوشش اور جد و جہد کے ساتھ معافی مانگنا، یعنی کہ طلب کرنا، اللہ سے دل سے مانگنا، زبان کے ساتھ تو مانگنا ہی ہے معافی کو، لیکن دل کی گہرائیوں سے مانگنے کا مفہوم بھی ہمیں یہ اس باب کی خصوصیت کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک۔ تو جی جی۔ جس میں امر کا سیکھا آیا ہوا اٹ مین کہ ہم تو اللہ سے امر تو نہیں، حکم تو نہیں نعوذ باللہ ہم کر سکتے، ہم اللہ سے درخواست کریں گے۔ ٹھیک ہے، آیت کا جو اگلا حصہ ہے انہو کانا توابا، تو اس کو بھی اگر دیکھیں تو انا جو ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، جملہ اسمیہ میں اگر ضرور پیدا کرنا ہو میں تو کروں اس کا، شروع میں انا لگا دیا جاتا ہے۔ جی جی کریں۔ انا جو ہے یہ حرف تاکید ہے اور یہ مشبہ بالفعل بھی ہے۔ ہو جو ہے نا ہوں یہ اسم ہے، اور ضمیر جو ہے یہ ضمیر جو اٹیچ والی، ضمیر اٹیچ، متصل ہے نا۔ ہاں جی وہ ہے، اور کیونکہ یہ اس میں انا بھی ہے، اس میں انا بھی ہے۔ کیونکہ اس میں انا بھی ہے۔ تو آگے ہے کانا، کانا یہ ہے فعل، اور یہ فعل ماضی ناقص کا ہے یہ صیغہ، اور اس کے ہوں جو ہے نا وہ ہے مادہ ہے کاف واو اور نون۔ ہوں تو اور یہ بتا سکتی ہیں کیا کون سا غیر ہوا صحیح اس میں میں، سے یہ کون سا ہے؟ ہوا اس میں انا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم وہ کریں گے نا، کیا کریں گے، توابن یہ اسم ہے کیونکہ اس پر تنوین ہوں ہے، اور ہوں یہ کس حالت منصوب ہے نا، کیونکہ ہوں خبر جو ہے نا وہ منصوب ہوتی ہے، تو ہوں یہ خبر کیونکہ خبر منصوب ہے، یہ خبر بن رہی ہے اس کی، تو اس کا بالکل یہ ٹھیک۔ جملہ ناقص جو ہے نا یہ خبر ہے انا کا، تو اس کا یہ ہوں جملہ یہ پورا جو ہے نا یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ، کیونکہ ٹھیک ہے ہاں ہوں جملہ اسمیہ بنے گا۔ بے بالکل شک، ٹھیک۔ بے شک ہوں وہ، بے شک وہ یعنی کہ وہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ، بے شک وہ اللہ ہوں ہی ہے جو بار 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 توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایسے ہی ہے توابن بے کا، شک وہی جی اللہ یہ جو بار بار توبہ قبول کرے گا، ایسے ہی ترجمہ جی کریں۔ توابن جو ہے یہ فعال ان کے وزن پر ہے، فعال ان کے یہ فرنٹ، جی جی، مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا بار مطلب ہے بار 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 توبہ قبول کرانا، کرنے والا۔ جی جی۔ ہوں
جی چلیں شاباش. تو انا جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے لایا جی جاتا جی ہے. ٹھیک ہے. تو جی جی اس سے بعد جیسے آپ نے بتایا کہ ہو جو ہے وہ اب اس کا نام جب بھی انا وغیرہ آ جاتا ہے تو ان کے نام چینج ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر کی بجائے یہ انا کا اسم اور انا کی خبر کی صورتحال اختیار کر جاتے ہیں. تو ہو جو ہے وہ انا کا اسم اور انا کی خبر جو ہے کانا توابا. ٹھیک ہے. جو کہ وہ کانا فعل ناقص تھا تو وہ اکیلا خود معنی پورا نہیں کر رہا تھا، تو آگے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے توابن کو آنا پڑا. ٹھیک ہے. تو جیسے بتایا کہ یہ جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ بھی ہے، تو اس میں بڑا یا بہت بڑے توبہ قبول کرنے والے، تو یہ معنی پھر ہم اس میں کر سکتے ہیں. مبالغہ مین دیٹ کہ اس میں ایگزیجریٹ کرنا، کسی بھی بات کو بڑھانا. ٹھیک ہے. تو بالکل صحیح ہوگا. یہاں پر یہ ہم اس کو اب جملہ جو ہے وہ تعلیلیہ بھی کہہ سکتے ہیں، وجہ بیان کرنے کے لیے جملہ آیا ہے. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں آخر میں اس میں عمل کے پوائنٹ کہ اس سورہ مبارکہ میں ہمیں کیا پوائنٹس ملتے ہیں. تو ایک تو رافعہ نے بتایا کہ کامیابی کے بعد عاجزی اختیار کریں، نہ کہ یہ کہ ہم جشن منائیں یا جیسے آج کل ہم کرتے ہیں کہ پھول جڑیاں اور پھر بتیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، کہ اس طرح کے عمل کرنے کا. اس آیت اس سورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی کے بعد عاجزی اختیار کریں. فتح اور کامیابی انسان کو مغرور نہ کر دے، بلکہ اللہ کے سامنے جھکنا سیکھیں. تسبیح اور حمد کے ساتھ اللہ کی شکر گزاری کریں، اور ہر کامیابی دراصل اللہ ہی کی مدد سے ہوتی ہے. ہمیشہ استغفار کو اپنا معمول بنائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کے بعد بھی استغفار کیا، یعنی کہ کامیابی ہو گئی تھی. اب کوئی بھی ہمیں پوزیشن ملتی ہے، مثال کے طور پر کوئی امتحان دیتے ہیں تو ہم پوزیشن ملتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا عمل کیا ہوتا ہے. تو وہاں پر دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا. ہمیں اللہ کے نبی کو فالو کرنا ہے، تو انہوں نے اس وقت استغفار کیا تھا. انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی تھی، جس کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کو آیا تھا. دعوت دین کا تسلسل برقرار رکھیں. جب لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی رہنمائی کریں. ٹھیک ہے. زندگی کے اختتام سے پہلے اپنی ذمہ داری پوری کریں. یہاں پر جیسے ہم نے بارہا ڈسکس کیا کہ اس آیت میں ہمیں اس صورت میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت جو تھا وہ قریب تھا. تو یہاں جب وقت قریب آ گیا تو ان کو کیا ہدایت کی جا رہی تھی، کیا ان کو پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کا جو مشن تو پورا ہو گیا، جس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا، جو ان کی ذمہ داریاں تھی، یعنی کہ دین کا غلبہ ہو گیا ایک طرح سے. تو اس کے بعد ان کو کیا حکم دیا کہ اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کریں. تو ہمارے بھی یہ ہماری بھی سوچ میں یہ بات ہونی چاہیے. ہمارا بھی ایک مشن ہے. ہماری زندگی ہمیں کیوں ملی ہے، اس کا بار بار قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے، اور ہمیں مختلف احادیث کی روح سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے. ہماری زندگی ایک امتحان ہے، نہ کہ یہاں پر صرف ہمیں پیدا کیا تھا عبادت کے لیے. ٹھیک ہے. تو مطلب ہماری بھی زندگی کا ایک مقصد ہے. تو وہ مقصد اس سے پہلے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے، کیا ہم نے وہ مقصد پورا کیا ہے یا نہیں کیا، اس بات کو سوچنے کی آج ہمیں ضرورت ہے. تو سورہ نصر ہمیں یہ بات یاد دلاتی ہے کہ ہر مشن کا ایک وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے اپنی کوشش مکمل کریں. تو ہمیں آج اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے اپنی جو ہمارا مقصد تھا، جس مقصد کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا ہم نے اپنے مقصد میں کچھ نہ کچھ حصہ اپنا ڈالا ہے. مکمل تو کرنا تو پتہ نہیں ہماری قسمت میں ہے یا نہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہے. اگر میں پہلے بھی آپ کو بارہا کہتی ہوں کہ اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے. ہم نے کیا کوشش کی ہے، ہم نے اپنے لیے کیا اسٹرگل کی ہے، کیا ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ہے یا نہیں کیا. تو بس اس بات کو سوچیں ضرور، اور اس میں سے کوئی نہ کوئی پوائنٹ اپنے لیے اس ہفتے کرنے کا معمول بنائیں، تاکہ ہمیں اس صورت کو پڑھنے کے بعد جو عملی پوائنٹ ہمارے سامنے آئے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ہماری زندگی میں عملی پوائنٹ ہمارے بن بھی جائیں، صرف باتوں تک محدود نہ رہیں بلکہ عمل میں بھی آ جائیں. تو استغفار کو اپنا معمول بنانا ہے، جو بیسک ہمیں پوائنٹ اس میں سمجھ آیا ہے، اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہے کہ کیا ہم نے اس کے لیے کوئی کوشش سٹارٹ کی ہے یا نہیں، اور پھر اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے اور کامیابی پر عاجزی اختیار کرنی ہے، نہ کہ فخر اور ڈھول بجانے شروع کر دینے ہم نے. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ آج کی جو سورہ مبارکہ ہے اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا انشاءاللہ.
हुमैरा जी, आप कोई पॉइंट शेयर करना चाहेंगी तफसीर के हवाले से? चले जी, हुमैरा जी जी नहीं है अभी मेरे ख्याल। जी जी जी। जी जी आगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन की और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रहा। मुझे तो ग्रामर मेरी तो वैसे ही बड़ी कमज़ोर है और मैं तो इम्प्रेस हो जा रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। बहुत आप खूबसूरत तरीके से सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से ग्रामर को स्पेशली जो एनालाइज किया है ना, माइंड ब्लोइंग माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह आपको अल्हम्दुलिल्लाह। ताकत दे, बरकत दे, आपको भी आपके स्टूडेंट्स आमीन को भी। आमीन। मतलब कि सिर्फ एक चीज़ को नहीं किया, ग्रामर को तो है बहुत डीपली किया, और थोड़ी बहुत तफसीर भी बीच में जो माशाल्लाह बताते रहे, उससे पता लगता है कि लोग खुद से भी तफसीर पढ़ रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के साथ मिलवाए और ऐसे लोगों को जमा करने की तौफीक दे और आमीन। आगे बढ़ाने की, कि आगे भी लोगों को आमीन। आ सके। आमीन। आमीन। आप इस सूरत की तफसीर के पॉइंट में कुछ अमली पॉइंट ऐड करना चाहें या कोई बात हमसे रह गई हो तो आप बता सकती नहीं हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो ऐसे लगा, पहले मैं सोच रही थी कुछ शेयर करूंगी, लेकिन मैं जो मैं सोचती थी वो ऑलरेडी सब शेयर कर जाते थे। और माशाल्लाह आपने भी जो एंड पे 3 पॉइंट्स बताए हैं, बेसिक पॉइंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह यही थे कि इस्तगफार की जाए, कामयाबी पे अपने आप को क्रेडिट ना दिया जाए, और अल्लाह ताला की हम बयान की जाए। ये सारे पॉइंट्स आपने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। चले। चले अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर, आपने इतने प्यारे व्यूज हमें देने के लिए और हौसला अफजाई के लिए। हाँ, चलिए क्लास का इख्तिताम कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाह।